لغاری صاحب، دہشت گردی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہم دیگر اقدامات کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سفیشینٹ نہیں ہے؟ یہ بہت ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری چیز بن گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کو، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خطرہ بھی ہے کہ اگر ہم فون ٹیپنگ نہ کریں تو معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ پھر اگر یہ سارا معاملہ ہے تو سابق صدر عارف الوی صاحب، آج ٹویٹ ان کا دیکھیں، ایک انہوں نے بڑا لمبا ایک تھورو ٹویٹ اس حوالے سے کی ہے جس میں انہوں نے مثال بھی دی ہے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی. تو ان کو ادراک نہیں ہے کیا نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات کی؟ اور ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی کنڈیمنیشن اس حوالے سے آ چکی ہے. میں اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. جنرل ضیاء کے زمانے میں ایک کالم چھپا تھا، آئی جی ہوا کرتے تھے فضل حق، سابق آئی جی تھے، ان کا ایک کالم چھپا تھا اور اس کالم میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت عمر گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے وہ ایک گھر کے قریب سے گزرے جہاں بلند آوازیں آ رہی تھیں، زور سے لوگ بول رہے تھے. تو انہوں نے تھوڑا سا، ان کا قد دراز تھا، انہوں نے جو ہے تھوڑا سا اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اندر جو لوگ ہیں وہ باہر سے بدو لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں کسی مقامی بندے کے، اور وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ شراب نوشی کا شغل کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایڈریس نوٹ کر لیا اور اگلے دن سب کو بلا لیا. تو ان سے پوچھا کہ کیا مجھے آپ لوگ خلیفہ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، کون نہیں مان سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، آپ ہیں خلیفہ. تو انہوں نے کہا میری شہادت کو بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم لوگ جو ہے شراب پی رہے تھے اور بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے. تو فوراً کہا، ایک ان میں سے ایک بدو نے کہا کہ عمر کیا آپ نے نہیں سنا حضور کی یہ معروف حدیث ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی میں مت جھانکا کرو؟ تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آپ لوگ جائیں. اسی واقعے کا حوالہ دیا آج صدر. میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ واقعہ جب بیان کیا گیا تھا اور یہ واقعہ کالم میں لکھا گیا تھا تو جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ ایسے کالم لکھے گئے تو میں چھوٹی انگلی سے باندھ کر الٹا لٹکا دوں گا. یہ بات انہوں نے کی تھی. اور ان کے بڑے محبوب کالم نگار تھے، ہمارے دوست، بہت پیارے میرے عزیز دوست ہیں، جناب مجیب الرحمان شامی نے لکھا تھا کالم اور کہا تھا کہ شورے اور کونسلیے یہ دیکھ رہے تھے جب جنرل ضیاء ایسا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے اس کی شدید مذمت کی تھی. آج پتہ نہیں ان کا موقف کیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی پرائیویسی میں نہیں مخل ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ اسٹیٹ کو بھی ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، رشوت دوانیاں ہو رہی ہے، اگر ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو بہرحال کیسے معلوم ہوگی اس کو؟ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ فون ٹیپ کیے جائیں. لیکن اگر آپ جن لوگوں پر شک ہے ان کے فون ٹیپ کرنے کے بجائے احتشام الحق صاحب کا اور ہمارے ظاہر شاہ شیرازی کا اور حماد بھائی کا جو ہے فون اگر ٹیپ کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم لوگ رہ گئے کام سے، پھر تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. تو آپ اس بات کو طے کریں کہ جناب کن لوگوں کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ میں صحافیوں میں کوئی بات کرتا رہتا ہوں، اور اگر اسی طرح سے کوئی سیاستدان ہے وہ بھی بات کرتے رہتے ہیں. سیاستدان حکومت کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، سیاستدان اداروں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، سیاستدان خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ سیکورٹی ادارے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، عدلیہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ شہادت کے طور پر لے آئیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ بندہ بات کر رہا تھا لہٰذا اس کی گردن مار دی جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے، تو میرے خیال میں نامناسب ہوگا. یعنی کسی طور پہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.